آپ کا ملک پاکستان یہ دنیا کی واحد ایسی ریاست ہے، دنیا کی تمام مسلم ریاستیں ہوں یا غیر مسلم ریاستیں، تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ غیر مسلموں کو جو تحفظ دیا گیا آئینی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے، رب کعبہ کی قسم وہ آپ کا ملک پاکستان ہے۔ میں نے آئین اس پاکستان کی ایک کتاب منگوائی ابھی جو سن 73 کا آئین بنا ہے، سیاست پر مبنی۔ میں نے کتابیں تو بڑی مطالعے میں گزاری ہیں اور وقتاً فوقتاً جو آرڈیننس جاری ہوئے، جو قانون بنے اس ملک میں، ان کو بھی میں نے مطالعے میں رکھا ہے۔ اب میں نے آئین کا مطالعہ کیا ہے۔ آئین پاکستان جس طرح پاکستان میں رہنے والے ایک عام مسلمان کو تحفظ دیتا ہے، اسی طرح یہ غیر مسلم کو تحفظ دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی ریاست اتنا زیادہ تحفظ کسی غیر مسلم کو اپنے ملک میں بھی نہیں دیتی جتنا اس ملک کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور یہاں ہوتا کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ جڑاوالا میں جو قرآن پاک نظر آتش کیے گئے، ان کو جلایا گیا، عیسائیوں نے جلایا، جس نے بھی جلایا۔ اب کیا ہے؟ اب پہلی بات یہ سمجھیں، قرآن کو نظر آتش کرنا یہ بھی غلط، اور آئین شکنی اور اس کے تحفظ کا قانون موجود ہے، اور جو مجرم اس جرم کا ارتکاب کیے ہوئے ہے اس کی سزا بھی اس آئین کے اندر، قانون کے اندر موجود ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے عوام اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ پاکستانی قوم ایسی کیوں ہے؟ یہ اس دلدل میں کیوں چھلانگ لگا رہی ہے کہ جو قانون موجود ہے اس قانون کو یہ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مجبور کیوں ہوئی؟ اس میں کس کس کا قصور ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے میڈیا، آپ کے اخبارات، آپ کے ملک کے اندر چھپنے والے تمام جرائد اس بات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کو جلایا گیا، غلط ہوا۔ گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی، مسیحی قوم کے گھروں کو جلایا گیا، یہ سب کچھ غلط ہوا۔ اور بر وقت انتظامیہ کو اطلاع دی گئی، 2 گھنٹے تک انتظامیہ وہاں نہیں پہنچی، یہ بھی غلط کہ پاکستان میں غیر مسلم محفوظ ہے، آئینی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ جب پورا ان کے تحفظ کا ایک قانون موجود ہے، ہماری عوام کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ غیر مسلموں کے تحفظ کے لیے قانون بھی موجود ہے اور آئین بھی اس بات کی ترغیب دے رہا ہے؟ یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ جب کوئی وقوع ہوتا ہے، کسی بدبخت نے کوئی قرآن کو نظر آتش کیا یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، وہ پکڑا جاتا ہے۔ پھر پکڑنے کے بعد اس کا جرم تمام قسم کے شواہد سے ثابت ہو جاتا ہے، وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب جرم ثابت ہو جاتا ہے قرآن جلانے والے کا یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کا، اس کو جیل میں رکھ کر وہ پوری سزا نہیں دی جاتی جو قانون اس کو سزا دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو بری کر دیا جاتا ہے یا کسی اور ملک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی قوتیں وہ کون سی ہیں؟ کیوں عوام کو اس طرف لایا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات، قرآن کا جلانا یہ غلط اور آئین شکنی اور قانون کی خلاف ورزی اور بہت بڑا جرم، اور اس کے بعد غیر مسلموں کے املاک کو یا ان کی عبادت گاہ کو یا ان کے گھروں کو جلانا قانوناً بھی جرم، شرعاً بھی جرم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک کافر کو قتل کیا، اور کافر بھی وہ جو ذمہ تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدے میں آ کر
اپنے آپ کو امان میں اور تحفظ میں دیے ہوئے تھا، مسلمان نے قتل کر دیا۔ کائنات کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اس بات کا، آپ کے ماتھے انور پر نہ ہی صرف سلوٹیں پڑی، آپ کے ماتھے انور کے تیور بدل گئے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوا۔ آپ نے فرمایا جس نے اس ذمہ کو اس طرح قتل کیا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ اور فرمایا سن لو، جس مسلمان نے اس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی اور عملاً پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جس وقت ایک یہودی زخمی ہوا، زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا، وہ موت کے قریب تھا اور مر رہا تھا، مسلمانوں نے کہا اب تو مر رہا ہے، اپنا مال اپنی جائیداد اس کی کوئی وصیت کر دے، اس کا وارث کون ہوگا؟ اس نے مرتے ہوئے کیا کہا؟ کہنے لگا اس کا وارث مسلمانوں کا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے وہ مسلمان، یہ ہے وہ پیغمبر، اور یہ تھا وہ کافر جو پیغمبر صلی والسلام کے حوالے سے اس طرح کی سوچ اپنائے ہوئے تھا۔ آپ نے اس مسلمان کو قتل کروایا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے آج ہمارا ملک پوری دنیا کی ریاستوں مملکتوں سے زیادہ غیر مسلموں کو تحفظ یہاں دیتا ہے، آئینی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی۔ لیکن آخر پھر وجہ کیا ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر قرآن نظر آتش کرتا ہے، وقوع کا انتظامیہ کو علم ہو جاتا ہے، انتظامیہ بر وقت پہنچ کر وہاں کارروائی نہیں کرتی، مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا آئین کی خلاف ورزی، قانون شکنی اور پوری امت کو پاکستانی قوم کی طرف سے غلط میسج کہ یہاں کی ریاست ایسی ہے، قرآن جلا دیا گیا، گرجا گھروں کو جلا دیا گیا، یہ بھی غلط، دوسرا بھی غلط، اور میں تیسری بات کو بھی غلط سمجھتا ہوں۔ تیسری بات کہ بر وقت جب علم ہو چکا قانونی کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟ اب ان تینوں کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق۔ اگر ان کو سزا دی جائے میں سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد اس طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔